بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 12ویں کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز بچوں، میں پروفیسر طارق نعیم بدر ہمیشہ کی طرح دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے چینل سے آپ کے پاس حاضر ہوں، مشن تعلیم لے کر کہ موجودہ حالات میں ہم اپنے بچوں کو، اپنے ملک و قوم کے بچوں کو کس طرح اپنی ملک و قوم کے لیے، انسانیت کے لیے مفید بنا سکتے ہیں، اس کی ہم کچھ چھوٹی موٹی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو بات چیت یہاں کرتے ہیں یہ بھی اسی کوشش کا حصہ ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ کوشش الحمدللہ کامیابی کی سمت گامزن ہے۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک، آپ لوگوں کی بات چیت سنتا رہتا ہوں، مجھے ملتی رہتی ہے۔ آپ کا اطمینان، آپ کا مطمئن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری محنت ضائع نہیں جا رہی، ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہی۔ تو آج انشاءاللہ اقبال کی جو یہ غزل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے 3 شعر باقی ہیں۔ میری بھرپور کوشش ہے کہ آج یہ غزل ہم مکمل کر لیں تاکہ اگلے لیکچر میں ہم اس غزل کی مشق کر سکیں۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ نمایاں کے معنی ظاہر ہو کر دکھلا دے ان کو جمال اپنا، جمال کے معنی خوبصورتی، بہت مدت سے چرچے ہیں، مشہوری ہے۔ تیرے باریک بینوں میں معنی تیری ذات کو جو بڑی باریک بینی سے جاننا چاہتے ہیں، تیری ذات میں نقطے تلاش کرتے ہیں، ان میں سارے الفاظ کے معنی بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی مشکل الفاظ، اور ان کے معنی۔ لفظ ہے نمایاں، معنی ہوتے ہیں ظاہر یا واضح، جمال کے معنی خوبصورتی، چرچے کے معنی مشہوری، باریک بھی نکات یا نقطے، تلاشنے والے، تلاش کرنے والے، بات پہ باریک بینی کے ساتھ غور کرنے والے، بات پہ باریک بینی کے ساتھ بحث کرنے والے۔ اے محبوب، بڑی مدت سے، اگر ہم عشق مجاز کی بات کریں تو شاعر نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ لوگ جو تیرے عشق میں پاگل ہو گئے، تیری ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہیں، تو انہیں اپنا آپ دکھا دے تاکہ ان کو سکون ملے۔ عشق حقیقی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ کو شاعر نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے اللہ، وہ لوگ جو تیری ذات میں نکات تلاش کرتے رہتے ہیں، تیری موجودگی پہ کبھی ذکر کرتے ہیں، مانتے ہیں تیری موجودگی کو، تجھے بغیر دیکھے قبول کرتے ہیں، بغیر دیکھے تیری عبادت کرتے ہیں، اور کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ باریک بھی ہیں، شک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ان کو اپنا آپ دکھلا کر ان کی اس جو گم و گو کی کیفیت ہے اس کو ختم کر دے۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں، مجازی اعتبار سے اس شعر کی وضاحت یوں کی گئی ہے، یہ یوں ہو سکتی ہے کہ اے میرے محبوب، تیرے حسن و جمال کی شہرت دور دور تک ہے، لیکن کچھ باریک میں لوگ بہت مدت سے تیرے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں۔ اے محبوب، تو اپنے حسن و جمال کی پوری آب و تاب کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے آ تاکہ ان کا تذبذب ختم ہو اور ہر کوئی تیرے جمال کا، تیری خوبصورتی کا شیدائی ہو جائے۔
حقیقی معنوں میں اس شعر سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تیرے نیک بندے تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے بندوں کو اپنے دیدار کا شرف بخش دے تاکہ ان کی تڑپ ختم ہو۔ اس شعر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلسفی و حکیم مدت سے آپ، لیکن یہ بات جو ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ سوچ سے بعید ہے۔ تشریح کرنے والے نے یہ بھی لکھا ہے، میں اس کے حق میں بہرحال نہیں ہوں، میں اس کا نقطہ نظر آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام پر بحث و تمیز کر رہے ہیں، اس بات کا شعر میں کوئی ذکر نہیں، اس لیے اے محبوب خدا کبھی ان منکروں کو بھی اپنے جمال جہاں تاب کی ایک جھلک دکھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم دنیا سے رخصت ہو چکے، وفات پا چکے، مزار مبارک موجود ہے، لاکھوں کروڑوں زائرین ہر سال جاتے ہیں، اس لیے یہ بات کوئی بنتی جڑتی نہیں ہے۔ مراد یہ کہ کم ظرف لوگ آپ کے بلند ترین مرتبے کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہیں اپنی بے مثال بزرگی اور بلند پائیگی سے آگاہ فرما کر صراط مستقیم پہ چلا دیجیے، یہ بات بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ مبالغہ رائی ہے، صراط مستقیم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم چل سکتے ہیں، اب وہ خود آ کے ہمیں صراط مستقیم پہ چلانے کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ شعر نمبر 9 ہے، محبت میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نبی سے محبت، میں بھی محب رسول ہوں، میں بھی الحمدللہ نبی کا ماننے والا ہوں، اس کے ایک صحابی کا ماننے والا ہوں، رب رحیم کو بغیر دیکھے تسلیم کرنے والا ہوں، مجھے کسی سے دکھ تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ مبالغہ آرائیاں جو ہیں بات کو اس حد تک بڑھا چڑھا کے بیان کر دینا جو ممکن نہ ہو۔ عشق رسول میں آپ، نبی کے عشق میں آپ خدا نبی کو نہیں بنا سکتے، رب رب ہے اور نبی نبی ہے، ہر کسی کا اپنا مقام ہے، اور اس مقام سے اس کو حد سے زیادہ بڑھا کے اگلے شخص کا یا اگلی ہستی کا مقام دینا میرے نزدیک غلط ہے۔ شعر نمبر 9 ہے، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کرینہ کے معنی طریقہ۔ خاموش کے معنی چپ ہو جا۔ شاعر نے یہاں پہ اپنے دل کو خاموش کرانے کے لیے، اپنے دل کو خاموش ہونے کے لیے کہا ہے۔ مفہوم ہے کہ اے دل خبردار خاموش ہو جا، یہ محبوب کی محفل ہے، تیرا چلانا دھڑکنا بھی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ محبت کرنے کے لیے سب سے پہلے ادب کی ضرورت ہے۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں، محبوب کے سامنے اپنے دکھڑے رونا محبت کی پاسداری نہیں ہوتی، بلکہ بے ادبی کا انداز ہے۔ محبت کی راہ میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہی محبت کا پہلا کرینہ ہے۔ اسرار الحق مجاز کا ایک شعر لکھ لیں حوالے کے لیے، بلکہ متعلقہ شعر لکھیں کہ درد و غم الفت، درد و غم الفت ان سے ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے، ایک صرف نہ نکلا ہونٹوں سے اور ایک لفظ ایک حرف ہے، صرف نہیں ہے، ایک حرف نہ نکلا ہونٹوں سے اور آنکھ میں آنسو آ بھی گئے۔ اسی طرح میر کی ایک شعر ہے محبت کے سلیقے کے حوالے سے، وہ بھی شعر لکھنے حوالے کے لیے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اس شعر میں، یعنی جو شعر ہم نے اوپر پڑھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس شعر میں علامہ اقبال کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی جھلک نظر آتی ہے۔ شاعر عاشق رسول ہے، اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ جب وہ تصور میں آپ کی بارگاہ اقدس میں ہوتے ہیں تو فرط اشتیاق، وفور جذبات اور عشق و محبت کے تقاضے میں ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے دل کی تیز دھڑکن کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ خبردار ہے دل، یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اونچا سانس بھی نہ لیا جائے، اور تو بے تابی تمنا سے چلا رہا ہے، مانا کہ تجھے محبوب خدا احمد مصطفیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ بھی تو سمجھ کے محبت کے لیے سب سے پہلے ادب کی ضرورت
ضرورت ہے۔ انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کا سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ادب کرے۔ اگر عاشق اپنے معشوق کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، اسے زبردستی کی محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے تو وہ سچا عاشق تو نہیں ہو سکتا، ایک نفسیاتی مریض بہرحال ہو سکتا ہے۔ محبوب کی محفل میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ اردو غزل کا محبوب جفاکار اور ستمگر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عاشق نامدار اپنے محبوب کی اداؤں کا برا مان جائے اور اس سے ناراض ہو جائے۔ اپنے دل کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ محبت کے قرینوں میں ادب پہلا قرینہ ہے۔ اگر ادب کے لفظ اور معنی سے عاشق ناآشنا ہے تو وہ عاشق نہیں، وہ عاشق کے جذبات سے عاری ہے۔ حوالے کا ایک اور شعر لکھیں، ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، منیر نیازی کا شعر ہے، ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، جو شخص سنتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے۔ آخری شعر ہے اس غزل کا، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ نکتہ چین سے مراد اپنے عیب ڈھونڈنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ نکتہ چین کے معنی عیب ڈھونڈنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اے اقبال، جو لوگ مجھ پر نکتہ چینی اور اعتراض کرتے ہیں، میں انہیں برا کیوں سمجھوں؟ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تو خود اپنے اوپر بھی نکتہ چینی کرتا رہتا ہوں۔ اقبال نے یہ بات اپنے بارے میں کی ہے۔ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال غزل کے مقطع میں کہتے ہیں، غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا نام یا تخلص استعمال کیا ہو اسے مقطع کہتے ہیں۔ یہاں پہ اقبال نے اپنا نام استعمال بطور تخلص کے کیا ہے، اس لیے یہ جو شعر ہے یہ مقطع کہلائے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو برا بھلا نہیں کہتا۔ جب نکتہ چین میری خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اندر ان خامیوں کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جو لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مجھ میں برائیاں نکالتے ہیں، بھلا میں ان کو برا بھلا کیوں کہوں، جبکہ میں خود اپنے اندر خامیاں خرابیاں دیکھتا ہوں اور کئی نقص نکالتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی ذات کا نکتہ چین ہونا، اپنی ذات کے عیب تلاش کرنا، اس سے بڑی اہم بات ہو ہی کو نہیں سکتی۔ یہ ایک باضمیر کھلے مزاج کے اچھے شخص کی خوبی ہے، نشانی ہے کہ وہ اپنی خامیاں تلاش کرتا رہتا ہے، کیونکہ جب آپ کو اپنی خامیوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے، آپ کو اپنی خامیوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر آپ ان کی اصلاح کی کوشش کرنے لگتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے میں تو خود اپنی ذات کا نکتہ چین ہوں، میں اپنا نقاد خود ہوں، خود پہ تنقید کرتا ہوں، اپنی خوبیوں خامیوں کو الگ کرتا ہوں، اپنی خوبیوں کی تعریف کرتا ہوں، ان پہ خوش ہوتا ہوں اور اپنی خامیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اقبال تنقید برائے تنقید کرنے والوں کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ ان کی تنقید سے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے وہ برے نہیں لگتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی جو خامیاں تلاش کرنے کی عادت ہے، وہ خامیاں تلاش کر کے میرے لیے ان کی اچھائی کا باعث بنتے ہیں، میرے لیے بھلائی کا باعث بنتے ہیں، میں اپنی خامیوں کو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ دنیا میں نبی اور پیغمبروں کو باقی تمام انسانوں پر فضیلت ہے، ان کے علاوہ باقی کوئی شخص عقل کل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ خوبیوں اور خامیوں کا مرکہ ہے، اس لیے اسے خود احتسابی کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی ذات کا خود نکتہ چین ہے وہ کامیاب انسانوں میں شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوسروں میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ تنقید برائے اصلاح یا تنقید برائے تعمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تھی آپ کی
اقبال کی لکھی ہوئی غزل جو ہم نے پڑھی، پہلی غزل تھی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اس کی مشق۔ دوبارہ سے بتا رہا ہوں میرے عزیز بچوں، جس دن اکیڈمی کھلے گی آپ نوٹ بک لے کے آئیں گے، آپ الفاظ کے معنی اور تشریح مکمل طور پہ اپنے پاس نوٹ بک پہ لکھیں گے۔ اس کی جو مشقیں ہیں، مشق ہے کسی بھی سبق کی، وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ بک پہ تحریر کریں گے، یہ انشاءاللہ چیک کریں گے ہم۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک نئے سبق کے ساتھ، اس کی مشق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔